یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو نیا کیسے کریں؟ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کرو تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، واہ زندہ باد زندہ باد۔ اے مسلمانوں، اے گولا کے سنی مسلمانوں، میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، میری بات توجہ کے ساتھ سننا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو پھر مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا اور قبرستان میں آئے گا اور ایک قبر کے قریب کھڑا ہوگا اور ایک قبر کے قریب کھڑا ہوگا اور قبر کے قریب کھڑا ہو کر کے دعا کرے گا اے کاش میں اس قبر میں ہوتا تو آج میرا ایمان سلامت ہوتا۔ اے گولا کے سنی مسلمانوں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جب صبح ہو تو کلمہ پڑھا کرو، جب دوپہر ہو تو کلمہ پڑھا کرو، جب شام ہو تو دوپہر کلمہ پڑھا کرو، جب رات ہو تو کلمہ پڑھا کرو، اور جب اپنے بستر پہ جایا کرو تو کلمہ پڑھتے پڑھتے سو جایا کرو، کلمہ پڑھتے پڑھتے سو جایا۔ کلمہ پڑھو، استغفار پڑھو، نبی پہ درود پاک پڑھو، اور درود پڑھتے پڑھتے تمہاری آنکھ لگ جائے اور تم تمنا کرو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سر لے آنا کہتے، واہ 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 زندہ باد زندہ باد۔ آنکھ سر لے آنا کہتے، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ دن ان کا ایسے گزرتا ہے، کبھی اس نکڑ پہ موبائل لیے بیٹھا ہے، کبھی اس نکڑ پہ موبائل لیے بیٹھا۔ ارے سمجھ میں آ رہی؟ ادھر توجہ کرو اے بیٹا کیا ادھر پہنچائی ہو؟ کبھی اس کونے پہ موبائل لیے بیٹھا ہے، کبھی اس کونے پہ موبائل لیے بیٹھا ہے، اور پہلے تو فری ملتی تھی لیکن اب ریچارج کرا کر کے اس نے اپنی ڈیوٹی بنا لی ہے کہ صبح سے شام تک اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے 2 GB ڈاٹا ضرور خرچ کرنا۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ ڈاٹا بچ گیا تو شام کو بستر پہ پہنچ رہا ہے اور موبائل دیکھے ہی جا رہا جب تک کہ ڈاٹا ختم نہیں ہو رہا یا اس کو نیند نہیں آ جا رہی، چلاتے چلاتے موبائل اس کے منہ پہ ناک پہ گر جا رہا ہے نہیں؟ ارے یہی حال تو ہے، اور یہ ہر نوجوان کا حال ہے۔ یہ کوئی ایسی نہیں کہ میں آسمانی باتیں کر رہا ہوں، جو تمہارے ہمارے حال ہے وہ بتا رہا ہوں، سمجھ رہے؟ شام کو سوتے کے وقت کبھی اس کا ذہن جو ہے فری فائر میں لگا ہوا ہے، کبھی PUBG میں لگا ہوا ہے، کبھی اس کا ذہن جو ہے انسٹاگرام پہ ہے، کبھی فیس بک پہ ہے، کبھی یوٹیوب پہ ہے۔ اب کسی میں وقت لگاتے سو گیا، کہاں کا کلمہ پڑھنا، کہاں کا توبہ کرنا، کہاں اللہ کا نام لینا، سمجھ رہے؟ یہ موبائل آیا تم نے کلمہ چھوڑ دیا، یہ موبائل آیا تم نے استغفار چھوڑ دیا، یہ موبائل آیا تم نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا، یہ موبائل آیا تم نے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چھوڑ دیا، یہ موبائل آیا تم نے محاسبہ کرنا چھوڑ دیا، یہ موبائل آیا تم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا چھوڑ دیا۔ ورنہ کل کے مسلمان کا حال تو یہ تھا، جب شام کو بستر پہ پہنچتا تھا تو یاد کرتا تھا کون سی نماز پڑھی ہے، کون سی چھوٹ گئی ہے۔
سب سے پہلے اس نماز کو ادا کیا جائے. اس کے بعد جب بستر پہ پہنچتا تھا تو دھیان کرتا تھا پورے دن کس کا دل دکھایا ہے, پورے دن کس کو ستایا ہے, پورے دن کون سا گناہ کیا ہے. سب سے پہلے اس گناہ سے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا تھا, اور سچی توبہ کرنے کے بعد پھر میرے سرکار پہ درود پاک پڑھنا شروع کرتا تھا, میرے سرکار پہ درود پاک پڑھنا شروع کرتا تھا, کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کرتا تھا, استغفار کرنا شروع کرتا تھا. اور نہ جانے کب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہتے کہتے اسے نیند آ جاتی تھی, واہ 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 اور اس کی دل کی تمنا ہوتی تھی یا رب دکھا دے آج کی شب جل بہے گا بھی, جل بہے گا بھی, یا رب دکھا دے آج کی شب جل بہے گا بھی. ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عصمت مصطفیٰ, عصمت مصطفیٰ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی, زیارت رسول کی. لیکن اے مسلمان آج تیرا کیا حال ہو گیا ہے, تیری زندگی موبائل میں لگ گئی ہے, تیری زندگی فری فائر میں لگ گئی ہے, تیری زندگی ویڈیو میں لگ گئی ہے, تیری زندگی انسٹاگرام میں لگ گئی ہے, تیری زندگی ریلوں میں لگ گئی ہے, تیری زندگی مجرا کرنے میں لگ گئی ہے. نہ تجھے نمازوں کا خیال ہے, نہ تجھے روزوں کا خیال ہے, نہ تجھے عبادت کا خیال ہے, نہ تجھے نیک اعمال کا خیال ہے, نہ تجھے درود پاک کا خیال ہے, نہ تجھے کسی اور ذکر سے لینا دینا ہے. چلاتے چلاتے موبائل سو جاتا ہے. میں تجھے بتاؤں تجھے کرنا کیا ہے, جب بستر پہ پہنچنا ہے تو سرکار کا ذکر کرنا شروع کر دینا ہے, درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے, کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. اور تو کلمہ طیبہ پڑھ کر کے سوئے گا, اور جب تیری آنکھ کھلے گی تو سب سے پہلا کام تیرا یہی ہوگا کہ تیری آنکھ کھلے اور تیری زبان پہ کلمہ طیبہ ظاہر ہو جائے. ہے بے شک, سبحان تیری اللہ, زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے. جاری. لیکن نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ رات کے 3 بجے بھی آنکھ کھل رہی تو دیکھ رہے ہیں موبائل کدھر ہے, اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ رات بھر میں میسج کس کا آ گیا ہے. فوراً واٹس ایپ چیک کرے گا, دیکھیں کسی کا میسج آیا. ایسا لگ رہا ہے کہ پورے علاقے کا پردھان منتری بن کر کے بیٹھا ہے, لوگ اس کی بارگاہ میں فریادیں پیش کر رہے ہیں. پتہ نہیں کون فریادی رات کے 3 بجے فریاد کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون فریادی رات کے 3 بجے اس کی بارگاہ میں فریاد پیش کر دے. آنکھ کھلتی ہے تو کھلتے ہی موبائل چیک کرتا ہے کہ کس کا میسج آیا. سمجھ رہے کس نے کون سی ریل ڈالی, کس نے کون سا کمنٹ کر دیا, یوٹیوب پہ کون سی ویڈیو نہیں آ گئی. اے مسلمان تیرا مقصد یہ نہیں تھا, بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی تیری آنکھ کھلتی تیرے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا, اور تو یہ عادت بنا لیتا, سوتا تو کلمہ پڑھ کر کے سوتا, اٹھتا تو کلمہ پڑھ کر کے اٹھتا, اور یہی تیری عادت بن جاتی. اب جب تیری عادت بن جاتی, جب تو سوتا تو کلمہ پڑھ کر کے سوتا, اور جب تو اٹھتا تو کلمہ پڑھتا, ایک دن ایسا آئے گا تو بھی فنا ہو جائے گا, میں بھی فنا ہو جاؤں گا. پھر مجھے لوگ اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے لے جائیں گے, قبر میں لٹا دیں گے, اوپر سے تختے لگا دیں گے, اوپر سے مٹی ڈال دیں گے, اور جب مٹی ڈال کر کے واپس آ جائیں گے اس کے بعد فرشتے آئیں گے اور میرے جسم میں روح ڈالی جائے گی, تیرے جسم میں روح ڈالی جائے گی. تو جیسے ہی جسم میں روح ڈالی جائے گی اور فرشتے اٹھائیں گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی صبح کے وقت مجھے نیند سے جگا رہا, کوئی صبح کے وقت مجھے نیند سے جگا رہا ہے. اب تو نے اپنی عادت کلمہ پڑھنے کی ڈال رکھی ہوگی, ادھر تجھے منکر نکیر تیری قبر میں اٹھاتے ہوں گے, اور جیسے ہی تیری آنکھ کھلے گی تو کلمہ طیبہ پڑھنے لگے گا, نکیرین کہیں گے اسے چھوڑ دو, تمہیں معلوم نہیں ہے یہ قبر میں مصطفیٰ کا غلام بن کے
سبحان اللہ تو میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان سمجھ رہے ہو قبر میں پہنچ جاؤ فرشتے سمجھ جائے کہ مصطفیٰ کا غلام آ چکا ہے سمجھ